اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مدرسہ سے 2 بچوں نے حفظ کیا، ان کے والد محترم وہ چاہ رہے تھے کہ میں بھی 5 منٹ مائک پہ آنا چاہتا ہوں، تو ان کی اس گزارش پر میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب ملک امجد اسلام آوان صاحب گلشن عثمان سے ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 5 منٹ کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے جناب قاری اظہر صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی اسسٹنٹ مولوی حضرات ہیں ہمارے جو حفظ کروا رہے ہیں بچوں کو، ان کو، رؤوف ربانی صاحب کو، اور مسجد کی اسپیشلی انتظامیہ جو بہت متحرک ہے، اور آپ تمام بھائیوں کو جو ہیں دور دور سے تشریف لائے، السلام علیکم جی۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو وراثتی معاملہ ہے، کیونکہ میں نے اس لیے گزارش کی، حالانکہ باقی سارے مقررین بڑے اچھے بول رہے تھے، تو ہمارے جو ادارے ملک بہادر ٹرانسپورٹ آفس کے جو سربراہ ہیں حافظ ملک ظفر حسین، میرے بابا حضور، اور وہ ایسے حافظ کہ کئی دفعہ ہم نے تراویحوں میں یہ چیز دیکھی کہ جی یہ چونکہ سمندر ہے، مولوی جو آگے پڑھا رہے ہیں وہ بھول گئے، پیچھے سامع خاموش ہو گئے، تو آپ نے بڑے جوش کے ساتھ ان کو کئی دفعہ پوری آیت اٹھا کے دی، سب کہیں سبحان اللہ۔ تو 2008 میں 18 فروری 2008 کو اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی خلیق رحمت کرے ان پر۔ اس کے بعد گھر میں ایک خاموشی سی ہوئی، بڑی بے چینی سی ہوئی، سمجھ نہیں آتی۔ یہ آل کے دیکھیں ضرور ہیں کہ ماں باپ کا نعم البدل نہیں، لیکن وہ جو بے چینی سی روح کی ساتھ منسلک تھی، آئی تھنک میں یہ خیال کرتا ہوں۔ تو اس میں نے والدہ محترمہ سے گزارش کی، میرے بڑے بیٹے یہاں پہ حافظ فائق اسلام صاحب موجود ہیں، تو ان کی اجازت سے ان کو وہاں گلشن عثمانی میں ہی، چونکہ انہوں نے کہا جی گلشن عثمان سے باہر نہیں، چھوٹا ہے تو باہر نہیں، ادھر ہی پڑھائیں گے۔ حضوری مسجد میں انہوں نے عرصہ 3-3.5 سال میں حفظ کیا، اور الحمدللہ اسی طرح پورا سیمینار ہوا ان کی دستار بندی کا۔ لیکن جب میں نے یہ چیز نوٹس لیا یا ان کا ٹیسٹ لیا، تو اس کی منزل جو گردان تھی وہ ویک تھی۔ بچے بیٹھ جائیں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ سکیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ سب جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس میں یہ ہوا جی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا شرمندہ اور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتا تھا کہ میرے مالک، لوگوں کو دکھانے کے لیے حفظ نہیں کرایا یا حافظ ساتھ نام لگانے کے لیے نہیں لگایا۔ تو اس میں کیا ہوا جی کہ میرے دوسرے بیٹے اور میرے بھانجے ملک محمد فہد اسلام اور ملک عاد امان صاحب جو ہیں بھانجے میرے، ان کو ہمارا پرانا ملک اپنا قاری اظہر صاحب سے ایک سلسلہ تھا، اور رؤوف ربانی صاحب سے بڑا اچھا وقت ہمارا گزرا ان کے ساتھ۔ تو جب پتہ چلا تو یہاں پہ میں خود اپنے سسٹر اور باقی فیملی کے ساتھ میں جب یہاں آیا تو میں نے 2-3 چیزیں دیکھیں جو آپ سب بھائیوں کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو میں نے دیکھا کہ یونیفارم ڈسپلن بچوں کے اندر۔ دیکھیں جی کوئی بھی ادارہ ہے اس میں یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ 3 چیزیں ہیں جو آئی تھنک بہت بڑا کام کر جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بڑی چیز متاثر ہوئی۔ دوسرے میں نے مسجد کی انتظامیہ، مدرسے کی انتظامیہ کو دیکھا جو بڑے ہی لگن اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب انہوں نے سٹارٹ لیا تو اس میں نے اپنے جتنے بھی یہ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ قاری اظہر صاحب اسپیشلی کہ کبھی کوئی میں نے فون کرنا چھٹی کے لیے تو انہوں نے سختی کرنا۔ سختی کیسی چیز ہے جو ماں باپ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو الحمدللہ قاری اظہر صاحب نے اپنی اس سختی سے آج الحمدللہ ایسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پودے لگ گئے ہیں حافظ قرآن کی صورت میں کہ جی وہ ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں میرے خیال میں وہ چلتا رہے گا۔ تو اس میں یہ چیز دیکھی کہ اب ٹیسٹ آ گیا۔ اب انہوں نے مطلب پہلے بھی ایک سیمینار ہو چکا ہے دستار بندی کا، وہ مسجد میں ہی ہوا جب انہوں نے قرآن مجید ختم کیا، اب ہے گردان مکمل کرنے کے بعد۔ تو اس میں آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ رات کو عدالتیں کھولی گئیں تو میں بھی وہاں موجود تھا اس روم میں،
میرے بیٹے صاحب بھی موجود تھے، تو وہاں پہ تلاوت ہوئی. میں نے بچے کو بلایا کہ فاصل تشریف لائیں، یہ بتائیں کہ یہ کون سی آیت ہے، کس پارے کی ہے. تو جسٹ میرے خیال میں 20-25 سیکنڈ میں اس نے اس کو پک کیا. اس نے کہا پاپا یہ فلاں پارا فلاں آیت. میں نے کہا جی قرآن مجید لے کے آئیں. وہ قرآن مجید جب لے کے آئے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایسے ہی تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سو ہوا کہ میرے مالک یہ تیرا کرم ہے. کیونکہ دیکھیں جی جتنے بھی یہاں پہ بچوں کے سربراہ والدین موجود ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم اچھی تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادر اپنا سٹی میں بھی بھیجتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا حفظ کرنے کے بعد ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جی وہ اس کو پراپر طریقے سے اس کے اوپر پہرا دے. اور اسپیشلی ادر صاحب سے جب میری سیٹنگ ہوئی تو الحمدللہ ہمارے بیٹا صاحب بھی اور بھانجا صاحب بھی انشاءاللہ اس دفعہ مصالحہ سنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح، میں یہ ہمیشہ میری دعا میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کے سینے میں قرآن مجید کو ہمیشہ تا حیات روشن فرمائے. اب آگئی بات جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے. یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو میری طرح آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں موجود ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ زندگی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بہت بڑی اچیومنٹ دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرے مالک نے جو کرم کیا میں گنہگار اس قابل نہیں. میرے والد محترم اور والدہ، میرے جتنے بھی بہن بھائی، دوست احباب، ٹرانسپورٹ برادری جنہوں نے دعائیں کی، میں آج ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں. تو اس میں صحابہ کرام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام تشریف فرما تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ، ہم نے جب شکر ادا کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. ایک تو آپ سمپل ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو بھی دعا ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیت کے بیچ جانتا ہے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں جو 3 دفعہ آپ نے پڑھ لی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کر لیا. حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی جو نعمتیں ہیں، اتنے معاملات جو ہیں، ہم گنہگار شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک آیت عنایت فرمائی. آج میں ان اسپیشلی والدین کو وہ آیت یاد کرنی ہے تو یاد بھی کر لیں. 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر دیا. اس کا یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بذاتہ وجلالہ تتم الصالحات. چھوٹی سی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بذاتہ وجلالہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بذاتہ وجلالہ تتم الصالحات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا دی. آپ سے بھی گزارش ہے بھی آپ بھی اس کو اگر یہ پرنٹ میں چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. میں اب اپنا ادر صاحب کا، باقی تمام صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا امین ناصر ہو.